ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورہ بقرہ 271 آیتیں ہو گئی ہیں، تیسرا پارہ ہے اور یہ 37واں رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں نظر کے متعلق چند باتیں اور پھر صدقے کے بارے میں کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو وہ کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، اللہ تمہارے اعمال سے خبر رکھنے والا ہے۔ آج فرمایا لیسا، اے رسول مکرم نہیں ہے آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت، انہیں ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ پر نہیں ہے، آپ کا ذمہ ہے وما علیک الا البلاغ۔ عالم دین جب واعظ نصیحت کرتا ہے یا کوئی مسئلہ بتاتے تو کہتے وما علی الا البلاغ، میں نے صرف پہنچانا تھا، باقی۔ سورہ قصص میں غالباً 56 نمبر آیت ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ محبوب آپ جس کو چاہیں اس کے دل میں ایمان ہدایت نہیں پیدا کر سکتے، اللہ کی مرضی جس کو ہدایت دیا۔ آپ نے بات کی آگے سورہ شورا میں 52 نمبر غالباً آیت ہے کہ اس میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو وہاں آپ ضرور ہدایت دے۔ تو وہاں جو ہدایت کے یہاں نفی ہے 28 نمبر صورت میں، اور 42 نمبر صورت میں وہ اس بات ہے۔ تو یہ نفی ہدایت کی تخلیق کرنا، کسی کو ہدایت یافتہ بنانا، اس کی نفی ہے، اور وہاں اراءۃ الطریق ہے، اسائل الی المطلوب، اللہ کے کرم ذمہ کرم پر ہے کہ جس کو منزل مقصود تک بنائے صاحب ہی ایمان بنائے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرض جو ہے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پر ان کی ذمہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ابن جریر اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اپنے نفلی صدقات اپنے مشرک رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے۔ اس طرح انصار بنو قریظہ اور بنو نضیر کو صدقات نہیں دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول مکرم انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نفلی صدقات ذمی کافروں کو دیے جا سکتے ہیں، یعنی جو کافر مسلمان کے ملک میں حکومت کی امان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اہل ذمہ کے حکم میں ہیں، ان کو نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، اور صدقہ فریضہ جو ہے وہ غیر مسلموں کو دینا جائز نہیں ہے، وہ دولت مند کو بھی نہیں دیے جا سکتے۔ تو یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کافر ان کو کیوں دیں؟ مسلمانوں میں یہ سوچ بڑی ہوتی ہے نا۔ وہ ایک بیان کر رہا تھا، بولا یہ جو تم طوفانے وغیرہ آ جاتے ہیں وہاں اپنی فرقواریت کی بات کر رہے تو ان کو دو جو ہمارے مسلک پر ہیں۔ تو دوسرے نے رد کیا، بولا خدا کے بندے وہاں تو کوئی کتا مر رہا اس کو بھی دینا یار، تو انسان کی بات کر رہے۔ یہ کون سا؟ بعض لوگ اونچے سطح پہ کام کرتے ہیں لیکن ان کے اندر لیتے وقت وہ نہیں دیکھتے کون دے رہے، دیتے وقت وہ ہزار عیب اس کے نکالتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمارا خود رشتہ دار ایک جگہ میں نے بھیجا تھا، ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آخر کار ان کو گمراہ کافر ثابت کیا، پھر بولا ہم اس کو نہیں دیتے۔
اب یہ عام انسان ہے، خوف خدا رکھو یار، یہ کون سا طریقہ بنایا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ جس کو چاہے ہدایت یافتہ بنا دے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو وہ تمہارے نفع کے لیے، تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو، جو بھی بھلائی کرتے ہو، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اپنے لیے کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کو تو ضرورت نہیں، وہ تو سمجھ جاتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے، یا نفی بمانے نہیں ہے، یعنی تم خرچ نہ کرو مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد نہ کرو مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب تو تمہیں تب ملے گا نا اگر تمہارا اپنا کوئی مقصد ہے کہ کل اس سے کام نکالنا ہے، اسی چو کو کھانا کھلا تو ان کو دعوت، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، تمہیں اللہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا۔ فَلَا يَرْبُ عِنْدَ اللَّهِ، شروع میں پڑھا نا کہ تم اس لیے دیتے ہو کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ملے، جیسے کہ شادی حال میں جاتا ہے کہتے 10,000 روپے دوں گا تو میرے بیٹے کی شادی میں 15 دے گا، لوگوں کوئی خیر نہیں ہے، یہ تم نے ولیمہ کو جو ہے نا اپنے طریقوں پر کنورٹ کر دیا۔ میں نے بولا اسے تو ہوٹل میں جاؤ بھائی، 1000 تو وہاں بھی نہیں لیتے، بولے نہیں ہمارا یہ جو ہے نا اب یہ ہم نے ایک نئی شریعت ہدایت دی، اللہ کی پناہ، مولوی بھی دیکھے وہ بھی جا دے رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی تم تو بدعتوں کو مٹانے آئے ہو یار، ولیمے میں یہ کون سی چیز کو سیڑ دی؟ ہاں اس کی شادی تو کہتے چلو 3000 کا ولیمہ دے دیں گے، 2 لاکھ تو ویسے بھی لفافوں میں مل جائیں گے، واہ کیا بات ہے، ہاں پہلے سے نیت خراب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو اچھی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو، جو بھی اعمال صالحہ کرو، انفاق ہو کوئی بھی ہو، تمہیں ان کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس میں جو کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا کوئی بھی پیسے مانگ کے تم دے دو وہ کھا لیتا ہے، کتنے دنیا میں کتنے لوگوں کو ایسے 2 نمبر لوگوں نے ایسے باور کرواتے ہیں، ایک نیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بتا دوں، بعض لوگ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، اب کہتے ہیں یہ فہیم بڑا سادہ ہے نا تو اس کے ساتھ مل لیتے، اور پتہ چلا اس کے بعد 10-12 لاکھ روپے تو ہیں، تو اس کو ایسے ایسے موقعوں میں ان کو 10,000 20,000 یہ دل میں سوچتے یار کہ ایسا مہربان دوست زندگی میں پہلے ملا، 50,000 تک ادھر ادھر، کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ کتنا مہربان ہے، لیکن اس نے یقین کر لیا یار یہ تو بڑا مخلص یار، پھر اچانک اسے کہہ دیا یار فہیم مجھے 10 لاکھ روپیہ اس نے تو پہلے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے میرے پاس یار، 10 لاکھ کیا، یہ تو ویسے بھی پیسے کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس نے دے دیے۔ یہ ان لوگوں کی جو میرے پاس واقعات موجود ہیں، اس نے دے دیے، اس کے بعد فہیم ڈھونڈ کے تھک گیا، بولے بھائی ہم آپ کو کھلا رہے تھے، ہم تو آپ کو شکار کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا ایک دوست ہے مولانا نا، اس غریب کو ایسے کما، مسجد میں امام تھا، اس نے بولا کہ سمجھا کہ بس اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ گیا، اتنا تھوڑا سا اس کو اتارا نا اپنے جال میں، پھر جب اس نے اوپر رسی ٹیٹ کر دی بھائی، بولا چل بھائی، بولے کسی سے دلا دے، آپ کو تو پتہ میں تو دے دوں گا۔ اب بھائی اس نے دوسروں سے بھی دلا دے، پھر اپنا گھر بھی بیچا، پھنسا ہے، بولا یا اللہ خیر۔ ہوشیار رہا کرو، یہ بعض اوقات بڑے مہربان ہوتے ہیں نا، بولے چائے پر آپ بولیں گے کہ یار یہ بڑا مخلص دوست مل گیا، وہ کھلاڑی ہوتا ہے، کھلاڑی، ہاں، اور وہ سمجھتے ہیں ویسے بھی ہے اناڑی، ہاں، بچا کرو، ہوشیار رہا کرو، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو جاؤ کر ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں کرنا، تو پھر 10 گنا اور 700 گنا اور بے حساب۔ للفقراء الذین، مصارف کے اصل مصرف کے مستحق وہ لوگ ہیں، وہ فقراء،
یہ خیرات صدقات ان فقراء کا حق ہے، اخسروا فی سبیل اللہ ہیں، جو خود کو اللہ کے راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، دین کے خادمین ہیں، سب سے پہلے مصداق رسول اللہ کے صحابہ کرام ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، طاقت نہیں رکھتے زمین میں سفر کی، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے سفر کریں۔ یحسبہم الجاہل، ناواقف گمان کرتا ہے اغنیاء کہ یہ تو دولت مند ہیں، سفید کپڑے میں، منت تعفف، مانگتے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ رسول اللہ کے صحابہ کی شان، اے مخاطب تعرفون بسیماہم، اے مخاطب تم ان میں بھوک کے آثار دیکھ کر ان کی صورت سے پہچان لوگے کہ کس قدر جو ہے دنیا سے عاری ہے، دنیا سے لا تعلق ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے نہیں مانگتے گڑ گڑا کر، جب مانگتے ہو تو سرے سے مانگتے نہیں ہے تو گڑ گڑا کر کیا مانگے۔ لیکن دنیا میں جو مسجد میں آتے آنسو بہا کر، یہ بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، اب فوراً میں نے بولا یہ کاش یہ گڑ گڑانا اللہ کے حضور کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو ایسے ہے بس ایک کھلاڑی بنا ہوئے مسجدوں میں گھوم گھوم کر گڑ گڑا کر، نہیں بھائی ٹھیک ہے اب آپ کو مجھے اتنی ضرورت ہے، بات ختم۔ یہ گڑ گڑانا اور آنسو بہانا اور یہ مکار یہ کہاں سے آ گئی؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے اچھی چیزیں خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ کو چند باتیں بتاؤں کہ ان کے مصداق ہیں صحابہ، اور اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ اصحاب صفا میں ان میں ایک قول کہ بعد میں بولا یہ تھے، بعد میں بولا یہ تھے، مجاہد کا قول ہے، قتادہ کا قول ہے، فرام وہ میں نہیں کرتا۔ ہر چند کے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ان فقراء کے متعدد مصداق بیان کی ہیں کہ وہ زخمی تھے، وہ اس لیے وہاں تھے، کچھ کہتے تھے یوں تھے، کچھ یوں تھے، لیکن کہتے نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان فقراء سے مراد اہل صفا ہیں۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں جو یونیورسٹی قائم ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ صفا۔ مشرقی سائڈ پہ، غالباً ایک سائڈ پہ جس کی طرف قبلہ تھا اس کے الٹ سائڈ پہ انہوں نے ایک چھپرا بنایا تھا، اس میں وہ رہتے تھے، جنہوں نے خود کو علم دین کے اصول کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ بعد نے غالباً تفسیر جلالین نے بھی 400 تک کی تعداد لکھی، یعنی ایک بولا یہ 70 نادار صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوایا تھا۔ یہ اپنی بلند ہمت اور خودداری کی وجہ سے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے اپنی وضع قطع مسکینوں اور درویشوں کے سی بنائی ہوئی تھی کہ ان کے ظاہری حالت قابل رحم ہو اور دیکھنے والا ان کو ضرورت مند سمجھ کر ان کی مدد کرے۔ یہ صحابہ خود بڑے خوددار تھے، خوددار، اپنے خودداری میں جو ہے یہ بے مثال تھے۔ اس لیے قرآن کہتے کہ یہ گڑ گڑا کے اور نہ کسی سے مانگتے تھے۔ یہ شدید ضروریات میں بھی اپنی سفید پوشی کو قائم رکھتے تھے اور اپنے چہروں سے اپنے بھوک اور پیاس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور ان سے باتیں کرنے والا اور ان کی ظاہری حالت کو دیکھنے والا ان کو خوشحال اور شکمسیر گمان کرتا تھا۔ ان کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے، بخاری حدیث، یہاں تو ترمذی کا لکھا، لیکن میں نے یہ حدیث خود عربی میں اس کا مطلب بھی پورا جو ہے وہ نکالا ہے، یہ عربی حدیث کے جو ہے موجود ہے، بہت بڑی حدیث ہے۔ آج بھی جو علماء ہیں، جو دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ آج بھی اپنا انداز ایسے نہیں بناتے کہ لوگ ہمیں دیں۔ مسجدوں میں
میں خود چونکہ علماء میں چھوٹا تھا، جوان ہوا، اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، یہ انداز میں نے کئی کے دیکھے، مسجد میں دیکھا یار یہ دولت مند ہے، تو اس کی نظریں ہوتی یار یہ اس کا کل بیٹا جوان ہے، نکاح کے لیے بھی بلائے گا، اور اس کے جب سویم دویم ہوگے کھانا بھی بیچے گا، پہلے سے اس کی نظریں ہوتی ہیں کہ ناراض نہ ہو جائے یار، اور عیدی بھی دیتا ہے اور سوٹ بھی دیتا ہے۔ یہ وہ باتیں جو مجھے میرے تجربے میں ہیں، جو میں نے خود دیکھیں کہ مولوی کیا کرتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنے مقتدیوں کو، جب رمضان آتا ہے نا، لوگ پھر کہتے ہیں کتنی خدمتیں ہوئی، کتنی خدمتیں ہوئیں، کوئی کہتے ہیں 80,000 ہوئی، کوئی کہتے ہیں 1,00,000 ہوئی، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی مسجد والے نے کتنے لفافے دیے؟ میں نے بولا تقریباً ہر سال 2,500 تک ہو جاتے۔ بولے کیسی بات کر رہے یار، ہزاروں کے تاج تمہارے مقتدی ہیں۔ میں نے بولا میں نے ان کا ذہن ہی نہیں بنا، میں نے ہمیشہ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا دولت مند مولوی دیا۔ وہ کہتے دولت مند کو کیوں دے؟ میں نے ذہن ان کا بنایا کہ بھائی دیکھیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے لفافوں کی، اس کی، میرے اوپر فرض ہے آپ تک 3 دین اسلام کی تبلیغ کرنا، اگر تم مجھے 10 روپے دو گے تو کر، میرا سر جھک جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فاسق کے احسان سے بچا، کوئی پرواہ مجھے نہیں ہے اس چیزوں کی، اور اس پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، خزانے غیر متناہی خزانے تو میرے رب کے اختیار میں ہیں، جسی کے دل میں ڈالے گا وہ اس کڑوی باتوں کے ساتھ بھی کہے گا فکر نہ کر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، ارے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ اور یہ منظر تم لوگ دیکھ چکے کہ کتنے وفادار پورے کراچی میں، یہ مثال نہیں ملتی جو میرے مسجد کے مقتدی جتنے وفادار ہیں، اتنے روزانہ لوگ مہینے میں ایک درس دیتے ہیں، لوگ نہیں آتے ہمارا روزانے کے درس میں، یہ ان کی وفاداری ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات دین کی کر رہے ہیں۔ کیونکہ شان صحابہ، ایک حدیث سنا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اصحاب صفا اہل اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہ تھا، الدنیا دارو، مشکات شریف کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، دنیا گھر ہے، ہم کہتے ہیں نا گھر بن جائے سود کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے، کسی طریقے سے بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہاں میں نے ایسے ایسے دیکھے، کراچی میں 1 سال گزارا، گھر بھی بنا لیا جوان کے بچے نے، وہ بنائے میں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رسید بک۔ میں نے تو بہت 40 سال گزارے نا، گھروں میں ٹیوشن پڑھائی، وہ میرا مدرسہ بھی بننا ہے، جوان کے بچے نے 2 سال میں اپنا گھر بھی بنا لیا، خرید لیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ بولے یار تو قاضی بھی ہے، خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے، امام بھی ہے، آج تک تو کہ بچوں کے لیے۔ میں نے بولے ارے قبر میں تیاری، قبر کی تیاری ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جو دنیا کو آباد کرتے آخرت برباد ہو جاتی، جو آخرت کو آباد کرے دنیا برباد ہے۔ ہمیں دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال گزارے کہ وہ پکے مکان میں رہتے تھے۔ کون کاننا کا قریب و عابر السبیل، دنیا میں مسافروں کی طرح رہا کرو، یار راستے کو پار کرنے والے ہیں، پکے محل بنائیں گے کیا کریں گے؟ ارے ہمیں یہ اس نیلے آسمان کے تلے ہاں سے کون نکالے گا یار؟ میں نے بولا ارے دنیا تنگ ہو جائے، کسی پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں گے، وہاں پتے کھا بھی وقت گزر جائے گا یار۔ اللہ سے محبت، رسول کے پیارے عقائد و جان کی شریعت پر گامزن نہ ہو، تمہارا دل مطمئن ہو یار، دنیا کو کیا کرنا ہے؟ بنگلے میں رہنے والے جب تیرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ اس میں نے حرام کا پیسہ ملایا، قبر میں جا کر کیا حساب دے؟ قبر کو پھر جنت کا مال پاؤ گے؟ تم نے حرام کما کے اس میں، تمہارے بچے نافرمان، تمہاری گھر والی نافرمان، سب بے نمازی بن گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مولوی خود بھی صبح کی نماز کے لیے پابندی کے ساتھ نہیں اٹھ سکتا کیونکہ اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ ممبر پر بیٹھ گئے، کیا حق بولے گا؟ زیادہ فرقواریت پہ بات کرے گا، دین اسلام کے نکنامی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ صحابہ ستاروں کے طرح چمکے، ان کی قربانی اب سنیں ذرا۔ تو فرمایا الدنیا دار من لا دار لہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، ومال من لا مال لہو، مال اس کا ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، دنیا کو وہی جمع کرتا ہے، حلال حرام نہیں دیکھتا، جو عقل سے آ رہی ہو اور شیطان سے اس کو یہ آ رہی ہو، پھر وہ تو اس پر بھاری ہو۔
اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود صحابہ صفا کی، کہ میری حالت یہ ہے، کیا خود بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بھوک کی شدت سے اپنے جگر کو زمین سے لگا رکھتا تھا اور بھوک کے غلبے کے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دن، یہ صحابہ صفا ہیں، یہ طلباء ہیں، دین جو ہے نا، دین ملتا ہے، علم ملتا ہے۔ ان العلم فی جوع و ذل و بعد من الآباء والاجداد والاہل والوطن، بڑی ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے گھر، اپنے دادا پر دادا سے دور رہنے میں، پردیس میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی شان دیکھے تو امام بخاری کے حالات دیکھیں، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھے، دین کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں شکم سیر ہو کر بھی علم مل جائے، یہ غلط فہمی ہے۔ مچھر شکم سیر ہو کر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، مر جاتا ہے۔ انسان بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ پھر نہ نماز کے لیے آتا ہے نہ درس کے لیے، پھر کہتا ہے بس مامش میرا درگڑ یہ ماما۔ کہتے میں اس راستے پر بیٹھا جس طرح یہ صحابہ آتے تھے، اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب میری بھوک سے حالت خراب ہے، کہتے میں نے اس کو قرآن کی ایک آیت سنائی، یہ آیت میں نے کہ اس آیت کے بارے میں مجھے بتائے، مجھے کوئی معنی معلوم نہ کرنا تھا، تفسیر معلوم نہ کرنی تھی۔ میں نے بولا ہو سکتا ہے اس آیت سے اس کو پتہ چل جائے، اس بندے خدا کو بھوک ہے، مجھے ساتھ لے کے کچھ کھانا کھلا دے۔ اس نے معنی بتا دی اور چل دیے، لیکن مجھے کچھ اور نہیں بولا۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے اس کو بھی ایک آیت سنائی کہ اس کا مفہوم بتائیں، وہ بھی چل دیے مفہوم بتا کر، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اتنے میں سیدنا ابو القاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا گزر ہوا۔ ابو القاسم حضور علیہ السلام کے بیٹے کا نام قاسم تھی، اس کی کنیت ہے۔ اب حضور تو پیارے آقا دو جان، حضور کا علم لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے، میں نے بولے ان جیسا کون ہو سکتا ہے یار، جب صدیق اکبر عمر فاروق جیسے ہستیاں، اب پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے۔ بھائی وضاحت کر، کیا باتیں کر رہے ہیں حضور کا علم، کوئی کہتے شیطان کا علم بھی آ گیا، کوئی فلاں ہے فلاں ہے۔ ارے حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا بس وہ تو، اب حدیث سنو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے، آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرائے، اس لیے مسکرائے کہ اے ابو ہریرہ آپ کیا چاہتے تھے، انہوں نے جواب کیا دیا۔ آپ تو اس لیے آئے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ کچھ کھلا دیں گے، اور وہ ایسے گزر گئے کہ چلو ہائے ہائے۔ دنیا میں اے امتی امتی، دنیا میں رہے امت کی فکر۔ شب معراج میں عرش پر جلوہ گر ہوئے تو امتی امتی، دنیا میں حالت نظم ہے امتی امتی، بروز محشر بڑی سختی ہوگی۔ ہر نفس، میرے نبی نے فرمایا اللہم سلم نفسی، واحد ہمارے نبی ہوں گے کہ اللہم سلم امتی۔ آج ہم بدعات کو گلے لگاتے ہیں، بدعتوں کو ہم نے اتنا رائج کے دین کے کمر توڑ دی ہم نے، لیکن رسول اللہ کی سنتیں نظر نہیں آ رہی۔ مولویوں کو فکر نہیں ہے کہ بدعات بڑھ رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ شادیوں میں حال میں جا کر کھاتے ہیں، اس پہ کھاتے ہیں، بدعت شرک جیسے بڑی بڑی بیماریوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس لیے عوام جو ہے نا بے نمازی بن گئی، بدعات میں خرافات میں پناہ ہو گئی ہے، مولویوں کو فکر بھی نہیں ہے۔ حضور کو کتنی فکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ بخاری کا ذکر سنا رہا ہوں، دنیا میں
ایسے بھی ہیں کم وقت کہیں کے، وہ کہتے ہیں یہ لبیک یا رسول، کہتے ہیں یہ تو غلط ہے۔ میں نے بولا یار یہ بخاری کی، یہ تو میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیے بخاری کے پورا متن یہ میرے پاس ہے۔ قلت لبیک یا رسول اللہ قال الحق الی اہلی، میرے ساتھ آ جا، میرے گھر تک آ جا، الحق مل جا۔ پوری حدیث ہے، بخاری مسلم الگ الگ، مسلم نہیں ترمذی شریف میں نے یہ نکالی ہوئی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آ، میں چل پڑا، آپ کے ساتھ گیا، آپ کے گھر چلے گئے، مجھے اجازت دی کہ آ جائیں۔ گھر میں جب ہم داخل ہوئے تو دودھ کا ایک پیالہ تھا، آپ نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اب حضور نے بندوبست کر لیا تھا نا کہ یہ بھوکا ہے، اس کو کھلانا ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ کسی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم اہل صفہ کو بلا لو، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں۔ ان کا گھر بار مال نہیں ہے۔ پیارے آقا دو جان کے بعد جب صدقہ آتا تو پورا کا پورا بھیجا تھا، اور کوئی ہدیہ آتا تھا تو پھر وہ وہاں بھی بھیج دیتا اور کچھ اپنے لیے بھی رکھتا تھا۔ پیارے آقا دو جان نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلاؤ، اللہ کے اہل اسلام کے مہمان ہیں۔ یہ بات مجھے ناگوار گزری کہ بھئی ایک پیالہ دودھ ہے، حضور علیہ السلام مجھے کہہ کے بلاؤ ان کو، پھر فرمائیں گے کہ ان کو پلاؤ، تو ایک پیالے میں میرے لیے کیا بچے؟ ارے وہ امت کی فکر کرتا ہے، ہاں وہ جو وفادار ہے نا، وہ میں نے بولا خدا کی قسم تم قیامت کے دن دولت ایمان ساتھ لے کے جاؤ، ارے تم کبھی فیل نہیں ہوگے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ لیکن دولت اکثر ایمان تو شیطان چھین چکا ہے، یہ تو غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کو، اکثریت کو غلط فہمیاں ہیں۔ کیوں؟ حرام کر رہے ہیں اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، تو یہی تو کفر ہے۔ یہ مولوی کھل کر فتوے نہیں لگاتے کہ بھائی عوام تو صبح کی نماز قضا کرتا ہے نا تو مسکرا کر اٹھتا ہے، اور اگر تمہاری موٹر سائیکل بھی چوری ہو جاتی ہے نا، کوئی بولتا ہے اٹھو موٹر سائیکل چوری ہوئی، تو تیرے ماتھے پر 12 بجے ہوتے، موٹر سائیکل کے تیرے ماتھے پر 12 بج رہے، ایک موبائل کے لیے تیرے آنسو بہ رہے، فرض نماز تو نے قضا کی، شیطان نے تیرے دونوں کان میں تیرے پیشاب کیا، اور تو پھر بھی مسکرا کے بیوی ذرا ناشتہ لے میں دکان پہ جا رہا ہوں، منحوس۔ ہاں کہتے سفر کا مہینہ منحوس، میں نے بولا تم سے، ارے اس مہینے کو تو تمہاری وجہ سے نحوست ملے گی، تو کون سا برکت والا ہے؟ میں نمازی حرام خور، ہاں تو بھی نہ منحوس کی بات کرے، بدبو تو تجھ سے جا رہی ہے، اور تو جو ہے نا نسبت اس کی طرف کرے کہ اللہ نے مہینہ وہ جو منحوس بنایا، اور یہ گھر میں منحوس بنایا، اور یہ جو ہے نا بیوی منحوس بنائی، تم سے بڑھ کر کون سا منحوس ہے؟ تیرے زبان پر کون سی برکت ہے پڑھ بول رہی ہے؟ یہ مجھے ناگوار لگا، میں نے سوچا یہ ایک پیالہ دودھ تمام اصحاب صفا کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اب میں ان کو بلا کر لاؤں گا، پھر فرمائیں گے ان کو دودھ پلاؤ، میرے لیے تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، اور مجھے امید تھی کہ شاید آپ یہ سارا دودھ مجھے دیں گے جب پہلے گئے، لیکن حضور کو تو ایک کی فکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب ہدایہ کہ شاگرد تعلیم المتعلم کا ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں یہ حدیث نے نقل کی، اللہ کو بڑی سوچیں بہت پسند ہیں، گری ہوئی سوچیں نہیں۔ ارے حضور کی سوچ تو دنیا کے لیے ہے، وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے، ایک فرد کو کھلانے پلانے کے لیے نہیں۔ حضور کے تو پورے طلباء کی فکر تھی کہ 70 اور بھی تو ہیں، وہ بھی تو ان کے ساتھی ہیں۔ حضور تو کتنا رحیم اور کریم ہے، وہ تو قرآن سے پوچھو، بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اتنے ماں باپ اپنے اولاد پر شفقت کرنے والے نہیں ہیں جو حضور نے ہم پر کی ہے۔
لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا کر لے آیا، پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، سب آ گئے، ایک پیالہ دودھ کا ہے، اور 70 مہمان آ گئے۔ میرے نبی نے اعلان کیا، اے میرے امتی، تم اگر اللہ اور روز آخر کو مانتے ہو نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان نوازی کیا کرو، پیچھے نہ ہٹا کرو۔ ہمارے یہاں ایک مؤذن تھا، میرے آتے پہلے عبداللطیف نام تھا، وہ جب آتا تھا مجھ سے پوچھے استاد جی یہ کیوں آتا ہے؟ ارے بھائی یہاں پہ تمہاری نمازیں پڑھائی، تمہارے بچوں کو پڑھا، بولے اس کو بولو نہیں آیا کرے نا۔ ارے میں نے بولے میرے پاس آتے یار، رات کا وہ جو ہے نا کھانا میں دیتا ہوں، مہمان نوازی میں کروں، تمہیں کیوں دکھے؟ نہیں اچھا نہیں لگتا نا ادھر آ رہے۔ یہ ہے، ہم نے پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے تو ایسے نہیں ہوتے، وہ تو کوئی اجنبی بھی آ جائے نا، ہمارے فرائض میں سے نا کہ اس کو جگہ دے، ان کو کھانا دے، ان کو پینا دے نا۔ اگر کوئی امریکہ کا ویزا لے کر آیا ہے، پھر تو بولیں گے جی ادھر گھر میں جگہ دوں، یا وہ کون سا بڑا ہوٹل ہے کراچی میں، پسٹم، پی سی میں نہ چلے، پھر تو یوں بولے گا، پھر تو ہوٹلوں پہ تمہاری نظریں ہوں گی۔ اور اللہ کے دین کے ایک طالب علم کو یہاں پہ جو قرآن کو دیکھا تو یہ کیوں آتا ہے اب ملنے، اب نے نکال لیا مزے سے، اب کیوں آتا ہے؟ تو بھی قبر میں جائے گا، تیری حالت کیا ہوگی؟ مولویوں کے پیچھے پڑھنے والے، تیری حالت تو دیکھ کہ تو پھر ان سے آگے یا پیچھے۔ تو ہم علماء سے محبت کرتے ہیں نا، علماء کی محبت یہ رسول اللہ کی محبت ہے، ان کو حضور کی باتیں تو ہمیں علماء ہی تو سناتے ہیں۔ اب بولیں گے نا کہ مسلمانوں کو فرعون، نہیں بھائی، میں ان کو فرعون کہتا ہوں جو علماء کے دشمن ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے محبت کرنے والے بنو، ان کی خدمت کرنے والے بنے، محبت سے باتیں سننے والے بن جاؤ، لیکن اس کے علاوہ نہ بنو، ورنہ ہلاکت میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے۔ جتنے دنیا میں کافر مرے مردار ہوئے بڑے بڑے عذاب میں، یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن بنے، اس لیے کوئی بھی آج ان کے ورثاء، ٹھیک ہے کہ عالم دین چور ہے، بدکار ہے، ٹھیک ہے ان کی دشمن تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک وفادار ہے تمہیں پھر اس سے دشمنی کیوں ہے؟ بولتے نہیں، یہ جب تقریر کرتے تو یہ کہتے بے نمازی اچھے نہیں ہے، تو بے نمازی کو قرآن نے برا کہا، نہ اہل کہا، میں کیسے اچھا کہوں؟ فرعونیوں کا، بے نمازیوں کا حشر تم روزانہ سنتے ہو، حامان و قارون کے ساتھ ہوگا، میں کیوں؟ بدکاروں کا جو قرآن حدیث نے بتایا ہم بتائیں گے۔ بولے نہیں میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں نا، اسے لوگ خوش ہوتے، میٹھے کھانے سے شوگر بھی تو ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ نے مجھے حکم دیا، اے ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور ان سب کو پیش کرو۔ وہ پیالہ میں نے لے لیا، اس میں سے ایک شخص کو پلایا، اس نے پیا، پھر دوسرے کو پلایا، پھر تیسرے کو پلایا، باری باری سب کو پلاتا رہا۔ اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہاں ہمارے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، میں نے اگر گلاس میں پانی پیا وہ یوں دیکھتا رہے گا، بولے اس میں تو نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں تو مولانا صاحب نہیں پیا، اب مجھے الگ گلاس چاہیے۔ یہ میں نے پریکٹیکل اپنے معاشرے میں دیکھا، مجھے بات بڑی ناگوار ہے۔ حالانکہ اس کو ایسے تربیت دی گئی، بھلے میرے شاگرد بھی ہو، لیکن تھوڑا سا دنیا سے ان کا تعلق ہے تو میرے گلاس میں یعنی خالی اس میں پانی نہیں پیتا۔ یہ کون سے نبی کی امتی ہیں؟ حالانکہ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا جھوٹا دوسرے کے لیے شفا ہے، لیکن وہ ہر ایک اسی پیالے پر منہ رکھ کے پی رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی 70 کے 70 ایمان پختہ ہونا چاہیے، بیماری نہیں لگی، قوت مدافعات تو ہو، تو پہلے سے دیکھ کر وہ یہاں سے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ تمام صحابہ صفا سیر ہو کر سب نے پی لیا۔ حضور نے وہ پیالہ لے کر میرے ہاتھ پر رکھا، پھر مسکرائے۔ اور پھر اب اس میں کتنی بڑی بات ہے کہ حضور کیوں مسکرائے؟ کہ ابو ہریرہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بس یہ تو وہاں بھی جب دیکھا مسکرائے کہ دیکھا چلے گئے، لیکن آپ کو نہیں لے کر گئے، یہاں پھر مسکرائے۔
بولا کون بچے؟ میں اور آپ؟ بولا صدقت یا رسول، حضور عقائد جان آپ نے سچ پر، میں اور آپ۔ بولا پہلے تو پی لے، گھر والا بعد میں پیتا ہے، پلانے والا بعد میں پیتا ہے۔ بولا میں نے پیا، فرمایا اور پیو، پھر میں نے پیا، پھر فرمایا اور پیو، حتیٰ کہ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اب بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، اور کیسے پیوں، ایک ہی پیالہ ہے۔ شان مصطفیٰ ہے۔ حوض کوثر پہ کتنے لوگ آئیں گے؟ بولو 20 تو ہوں گے، نہیں کہتے 5 ہوں گے، تو بتائے؟ بہت سارے، یعنی 5 سے بھی زیادہ ہوں گے، تو وہ لاکھوں کھربوں ہوں گے۔ اب سخی کو اللہ کتنا دیتا ہے؟ جو سخاوت کرتا ہے پھر اللہ فرماتے میرے خزانے تیرے لیے کھلے، تو خرچ کرتا رہے، اب دینے والا میں ہوں۔ تو حضور نے جب دیا، دنیا میں کیا کچھ دیا، جو کچھ آتا رہا وہ کھلاتے رہے، کوئی بھی آیا کافر آیا اس کو بھی کھلایا، ہاں مہمان آئے ان کو بھی کھلائے، سب کو کھلاتے پلاتے رہے۔ اور بروز محشر یہ پتہ چلے گا کتنا پلاتا ہے۔ جس نے حوض کوثر کا پانی پیا نہ بھوک لگے گی نہ پھر سخت، ہاں اور نہ پیاس، پھر مزے کے لیے کھانا پینا ہوگا۔ اس نبی کے وفادار بنو۔ آپ نے وہ پیالہ لیا، پھر اللہ کی حمد کی، تمام تعریفیں تیرے لیے، ایک پیالے میں تو نے اللہ اتنی برکت ڈالی۔ یہ تو معجزہ تھا نا، عطا تو رسول اللہ کی تھی، لیکن اس میں یہ اتنا اضافہ فرمانے اللہ کی ذات تھی۔ بسم اللہ کر کے پی لیا۔ تو یہ صحابہ صفات ہے، لیکن یاد رکھیں آیات میں ان کا نام نہیں ہے، حدیث میں اس کی شرح ہے۔ ان کے قیامت تک آنے والے جو بھی اس طرح ہیں وہ ان کے مصداق ہیں، جو نہ مانگے، بھکاری نہ ہو۔ میں جہاں پہ چندے والے آتے ہیں ان کو بولتا ہوں کہ ارے تم یہ بھکاری کا کام چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ مسبب بولا، دل کھول کر طلباء کی خدمت کرو، پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ راستے کیسے بناتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 نمبر آیت نمبر پارہ نمبر 28، سیکنڈ لاسٹ سورت، اور 1 2 3 نمبر آیت، سورت کا نام ہے طلاق۔ یہاں جو ہم نے کہا لوگوں سے گڑ گڑا کے نہیں مانتے، اس میں 2 3 باتیں آپ کو بتا دوں کہ جو مانگتا ہے نا اس کا بہت سارے گداگر ہوتے ہیں، فاقے کے بغیر اس کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ اس طرح جابر عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت دن کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ فرمایا حضور علیہ السلام نے جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، کم سوال کرے یا زیادہ، یہ اپنے جہنم کے انگارے بڑھائے۔ اس طرح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مانگے نہیں وہ، ہم تو پتہ نہیں مانگنے پر وہ پتہ نہیں کیا ہم نے سوچا، ہاں ہم تو بس یوں سمجھے۔ بات بتاتا ہوں درس کے بعد تمہیں۔ فرمایا عقاد و جانے کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا تم حرص کرنے سے بچو کیونکہ حرص ہی در حقیقت فقر ہے، اور اس بات سے بچو کہ تم سے کوئی کہہ دے معذرت۔ اب یہاں کھڑے ہو جاؤ تو کوئی ادھر آ رہے کوئی ادھر آ رہے، تو بعض لوگ مسجد میں سوال کرنے سے بہت زیادہ برا بلا کہتے ہیں۔ اس میں ایک بات بتاؤں، بعض علماء ایسے سوال کرنے والوں کو مطلقاً منع کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں سال کو دینا مکروہ ہے، اگر وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلائیں گے تو پھر یہ قول مختار کے مطابق مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ نے نماز کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مدح میں قرآن کی آیت نازل کی جو لوگوں کو رکوع کے حالت میں زکوٰۃ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، کہتے وہ تو مسجد نبوی تھے، حالت نماز میں بھکاری کو انگوٹھی نکال کے دے رہے اور تو اتنا شور مچا رہے،
سائل کے پیچھے پڑا ہے، مسجد میں مانگ رہے ہو، حرام کر رہا ہو، یہ کر رہا ہے. انہیں بولا نہیں، اس کی کوئی تحقیق ہے. اگر سائل نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو اس کو دینا مکروہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ایذا دینے پر معاونت ہے. حتیٰ کہ کہا گیا کہ اس طرح 1 پیسے دینے کا کفارہ 70 پیسے بھی نہیں ہو سکتے. علامہ طحطاوی نے کہا کہ یہ کراہت نمازیوں کی گردنیں پھلانگنے کی وجہ سے ہے جس کو ایذا لازم ہے، اور جب وہ وہاں سے گزرنے کے لیے کشادہ جگہ ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے دینے میں، پھر اس کی کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی مخالف ہے. اور جو مسکین کھانے اور فضول خرچی کرتے اور گڑا کر مانگتے ہو ان کو دینے میں بھی اجر ملے گا. لیکن اگر کسی معین شخص کے متعلق معلوم ہو کہ وہ فضول خرچی کرتا ہے اور گڑا کر مانگتا ہے تو پھر ان کو نہ دینے سے اجر نہیں ہوگا، ان کو نہیں دینا چاہیے. خلاصہ ہے کہ جو سائل مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرے یا نمازیوں کی گردنیں پھلانگے یا گڑ گڑا کر سوال کرے، یا اس کے متعلق دینے والے کو معلوم ہو کہ یہ فضول خرچ کرتا ہے، یا اس کو معلوم ہو کہ اس کے پاس 1 دن کی خوراک ہے، یا یہ شخص صحت مند ہے اور محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے، اس کے سوال پر اس کو دینا جائز نہیں ہے. اور اگر یہ موانع اور عوارض نہ پائے جائے تو ان کو دینا مسجد میں کیا ہے؟ جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسن ظن کرنے کی توفیق ہے. لیکن یہ جو پیشاور ہوتے ہیں نا، پیشاور، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر آپ نے دینا ہے تو سفید پوش لوگوں کو جو مانگنے والے نہیں ہیں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں. ہم تو سمجھتے نا یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا جو بھکاری، جو متعارف، جو جانے پہچانے ہوتے ہیں کہ ان کا وہ لکھپتی کروڑپتی بھی بن جائے، ان کا پیشہ ہے، تو ان کو جو ہے نا ہم نے ان کی روک تھام کرنی ہے. کریم مولا سے دعائے قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین.